تو یہ حضور کی اولاد ہو گئی، نواسے ہوئے اور نواسے ہوئے پورا خاندان اہل بیت کا، پھر اسی طرح سے چلا، اسی سے چلا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گدی کے وارث تھے، سجادہ نشین تھے۔ آپ کے زمانے میں یزید کی حکومت آ گئی، یزید کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، لیکن یزید مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا۔ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے شراب پینی شروع کر دی، رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، رنڈیاں اور کنجریاں بازاری عورتیں یہ ناچتی تھی۔ یعنی یزید نے وہی کام شروع کر دیا تھا جو آج کل ٹیلی ویژن کر رہا ہے، وہی کام شروع کر دیا تھا۔ مسلمان بہو بیٹیوں کو نچواؤ، مسلمان بہو بیٹیوں کو ناچنے پر لگاؤ، مسلمان بہو بیٹیوں کو فیشن کے نام پر بے حیائی کو فروغ دو، مسلمان بہو بیٹیوں کو گانے اور ناچنے پہ لگا دو، طبلہ اور سرنگی پہ لگا دو، تاکہ مسلمان قوم اس قابل نہ رہے کہ پھر ہندو کا، یہود کا، امریکہ اور روس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ایک سازش ہوتی ہے، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو۔ ہندوستان میں 900 برس آپ نے حکومت کی، لیکن آج دہلی کے لال قلعے پر ہندوؤں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کیوں لہرا رہا ہے؟ اور آج سے 150 سال پہلے آپ کا جھنڈا لہراتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، دہلی کے لال قلعے پر۔ آج ہندوؤں کا جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے؟ اور اس سے پہلے انگریزوں کا جھنڈا کیوں لہرا رہا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان بادشاہ مجرے کراتے تھے، رنڈیاں نچواتے تھے، کنجریاں ناچتی تھی، طبلہ اور سرنگی میں ساری رات نکلتی تھی، دن کو پڑھ کر سوتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں دشمن اپنی کارروائی کرتا تھا۔ مسلمانوں، قوم کو، مسلمان قوم کو اس سے غیرت ایمانی کو اور غیرت اسلامی کو نکالنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کی بہو بیٹیوں کو ناچنے اور گانے پر لگا دو، تاکہ ان کی نسل سے پھر کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو، تاکہ ان کی نسل سے پھر کوئی محمود غزنوی پیدا نہ ہو۔ تمہارے بہادر جرنلوں نے، محمود غزنوی نے، آج ہندوستان کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں تو سبق سکھاؤ گے یا نہیں سکھاؤ گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم نے تم کو 900 برس تک سبق سکھایا ہے، 900 برس تک سبق سکھایا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ مسلمان قوم کی قیادت، اس امہ کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور طبلہ اور سرنگی ہے، جن کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ اب ان ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہندوستان کی سرزمین سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو چیلنج ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ جو چیلنج دے رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والی یہاں قیادت، افسوس کہ اب وہ قیادت نہیں ہے۔ وہ قیادت تھی مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کہ مکہ دکھایا تو بھارت میں تہلکہ مچ گیا، اور مکہ اس لیے دکھایا تھا کہ اس وقت تم متحد تھے، تم ایک تھے، تم متحد تھے۔ بھارت کو معلوم تھا کہ پاکستان کا رہنے والا مسلمان ایک ہے، اور یہ ایک اگر ہے تو حرم کی پاسبانی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دے گا۔ لیکن اب مسلمان تتر بتر ہو گیا۔ اسلام کے دشمنوں نے اس مسلمان کو نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر
برادریوں کی بنیاد پر اس مسلمان کو تقسیم کر دیا۔ اسلام کے دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہیں، اب قوم منتشر ہو گئی، اس لیے اب وہ قیادت پیدا نہیں ہو رہی، بس پھر ناچنے گانے رہ گئے۔ یزید بھی ناچنے گانے والا تھا، شراب پیتا تھا۔ مسلمانوں کا حاکم اور شراب پیے، شراب تو حرام ہے، شراب تو ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ وہ شراب بھی پیتا تھا، رقص و سرود بھی ہوتا تھا، وہ زنا اور بدکاری کرتا تھا، کنجریاں اور طوائفیں اور رندیاں تھیں۔ اس نے امام حسین سے یہ کہا، اس زمانے میں ووٹ کا طریقہ تھا، یہ آپ اس کو اچھی طرح غور کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، اس زمانے میں بھی ووٹ کا طریقہ تھا، تو اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، بیلٹ بکس نہیں تھے، یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ رواج پڑ گیا۔ اس زمانے میں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کو ساتھ دینا ہے بھائی ساتھ دو، ہاتھ اٹھاتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں وفاداری کا کہ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں گے ہم بھی آپ کے وفادار رہیں گے، یہ بیعت ہوتی تھی۔ یزید نے کہا، آدمی بھیجا کہ اب میں بادشاہ ہو گیا، دمشق سے آدمی آئے اور انہوں نے کہا اب یزید بادشاہ ہو گیا، اب آپ بیعت کر لیجئے، اس کی فرما برداری کا اقرار کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اگر آج میں شرابی اور بدکار حاکم کی اطاعت و پیروی کر لیتا ہوں تو قیامت تک امت جو ہے پھر وہ شرابیوں اور بدکاروں کے ہاتھ میں رہے گی اور اسلام اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے گا، اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں بیعت نہیں کرتا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ ایسے وقت میں امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو لوگوں نے یہ مشورہ نہیں دیا، لوگوں نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ تو سجادہ نشین ہیں، رسول اللہ کی گدی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ یہ کہیں کہ یزید شرابی ہے میں بیعت نہیں کرتا فلانا ہے اور اس میں یہ عیوب ہیں اور اس میں یہ عیب ہے، وہ زانی ہے وہ بدکار ہے، چھوڑیے ان باتوں، یہ تو سیاست ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا جو آج کل کے نام نہاد مریدین اپنے نام نہاد پیروں کو اور سجادہ نشینوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضور آپ گدی پر بیٹھے رہیے، نذرانے وصول کرتے رہیے، چندے وصول کرتے رہیے، خانقاہ کے نام پر جو ڈھونگ رچانے ہیں وہ رچاتے رہیے، اور 11ویں شریف کے نام پر جو چندے وصول کرنے ہیں وہ کرتے رہیے، اور آپ کو اس سے کیا حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، تو سارے سیاسی کام ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ایسا نہیں تھا، نہ وہاں لوگوں نے یہ مشورہ دیا، وہاں لوگوں نے یہ مشورہ نہیں دیا، لوگ جانتے تھے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، اگر دین سیاست سے جدا ہے تو بولو پھر رسول اللہ نے مسلمانوں کی اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کیوں قائم کی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ سب مسلمانوں کے حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے جہاد کیا، یہ رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے، یہ تھے رسول اللہ کے صحابہ۔ ہم اب حلوہ کھانے کے غازی رہ گئے، حکومت کی مخالفت اگر کرو تو نہیں 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 تو سیاسی معاملہ ہے، ڈرتے ہیں لوگ باغ، جیل جانا ہوگا، حکومت پر نکتہ چینی کرو گے جیل جانا ہوگا، کسی کو کچھ کہو گے تو جیل جانا ہوگا، تو لوگ جیل سے ڈرتے ہیں، حاکم وقت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان ہو کر اور اسوہ شبیری اپنا کر اور کربلا کا ذکر سننے کے بعد مسلمان حاکم سے ڈرے؟
اگر حاکم سے ڈرنا ہوتا تو امام حسین بھی یزید سے ڈر جاتے. اگر دین اور سیاست جدا ہوتے تو امام حسین کہتے بھئی میں بیعت کرتا ہوں، مجھے اب اس سے کیا، وہ شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا، بدکاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، غنڈہ بدماش ہے کہ نہیں ہے، مجھے اس سے کیا سیاست سے، بس ٹھیک ہے جو بھی بادشاہ ہے، بس ٹھیک ہے جو بھی حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، امام حسین نے جو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوری قوم کو قیامت تک یہ بتایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست سے جدا نہیں ہے. اگر دین اور سیاست جدا ہوتے تو رسول اللہ مدینے میں تمہارے لیے ریاست قائم نہ کرتے. اب جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست جدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین والے علماء جو ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھ جائیں، تو سیاست کون کرے گا؟ سوچیا، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہے، وہ لوگ تو یہ کہہ کر چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ نہیں دین الگ ہے سیاست الگ ہے. تو اب سیاست میں کون لوگ آئیں گے؟ وہی لوگ آئیں گے جو آج کل جن کے تماشے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ چور ہے، اس نے کہا یہ ڈاکو ہے، انہوں نے کہا اس نے پلاٹ لے لی ہے، انہوں نے کہا اس نے یہ کھا لیا ہے، انہوں نے کہا یہ 10% کمیشن لیتا ہے، انہوں نے کہا یہ 100% کمیشن لیتا ہے. ایک دوسرے کو گندا، چور، ڈاکو بنا رہے ہیں. اب تم ایمان والے اور دیندار لوگ اور ایماندار لوگ دین کے لیے جب نہیں آؤ گے حکومت میں، تو حکومت پھر بے دین لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو پھر ٹیلی ویژن پر مسلمان قوم کی بہو بیٹیوں کو رنڈیوں کی طرح سے نچوائے گی اور کنجریاں بنائے گی، پوری نسل کو ثقافت کے نام پر کثافت پھیلائے گی. تو پھر یہی ہوگا جب شریف شرفا، خدا سے ڈرنے والے، تقوی والے میدان میں نہیں آئیں گے، خوف خدا رکھنے والے، تو پھر یہی ہوگا. اور اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو مثال قائم کی وہ دیکھو، آپ نے فرمایا یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، یزید کو میں مسلمانوں کا حاکم نہیں مانتا، یزید کو میں مسلمانوں کا حاکم تسلیم نہیں کرتا. امام حسین کا موقف آپ سمجھیے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس شربت بنا کے فاتحہ دے کے بانٹ دینا امام حسین کا حق ادا ہو گیا. یہ شربت بھی بانٹنا چاہیے، فاتحہ بھی دینی چاہیے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ. حلیم بھی پکانا چاہیے، شہدائے کربلا کی فاتحہ دینی چاہیے، شربت بھی پینا بھی چاہیے اور پلانا بھی چاہیے. لیکن شربت کی آڑ میں اور نیاز اور فاتحہ کی آڑ میں امام حسین کی قربانی بھی تو یاد کرو کہ وہ کس لیے قربانی دی تھی. اس سب پہ پردہ پڑ گیا. وہ قربانی اس لیے دی تھی کہ قیامت تک رسول اللہ کی امت دین کے معاملے میں کسی سے سودے بازی نہ کرے. قیامت تک رسول اللہ کی امت میں حاکم ایسے آنے چاہیے کہ جن میں خوف خدا موجود ہو، جو اللہ سے بھی ڈرتے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور اگر اوپر برائی ہے تو برائی پھر نیچے بھی پھیلے گی. اگر اوپر برائی ہے تو نیچے بھی برائی پھیلے گی. اگر وزیر اعظم، اگر صدر، اگر حکومت اوپر رشوت لیتی ہے، رشوت کھاتی ہے اور کمیشن کھاتی ہے اور کرپشن ہے، تو پھر نیچے بھی کرپشن تھانے تک پہنچ جائے گا. اور اگر اوپر حکومت دیانتدار ہے تو پھر نیچے بھی دیانتدار لوگ آئیں گے. دیکھو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ چھت کے اوپر جیسا پانی گرے گا پرنالے سے ویسے ہی نیچے پانی آئے گا. اگر اوپر گندا پانی ہے، اگر اسلام آباد میں گندا پانی ہے، اگر اسلام آباد میں گٹر کھلا ہوا ہے، اقتدار میں بدبو ہے رشوت کی، کرپشن کی، ظلم کی اور تشدد کی،
تو پھر وہ نیچے تک ساری بدبو کرپشن پھیلتا ہوا نیچے تک پرنالے سے بہتا ہوا چلا آئے گا. یہ فلسفہ ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا کہ اوپر کرپشن نہیں ہوگا. یزید اگر بدکار اور زانی اگر ہم پر مسلط ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی روح ختم ہو جائے گی اور اسلام کا نمونہ پھر یہی رہ جائے گا، شرابی حکمراں، بدکار حکمراں، زانی حکمراں، ناچنے اور گانے والے حکمراں، یہی رہ جائے گا. اس ریت کو بدلنا تھا. امام حسین نے کربلا کا سفر کیا. سردات ندات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. انہوں نے سر دے دیا، امام حسین نے سر دے دیا، لیکن سر دے دیا لیکن یزید کی اطاعت کو قبول نہیں کیا. سر تیرا نیزوں سے چھلی ہو جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت قبول نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی دور میں مسلمانوں اگر تم پر ایسا حاکم مسلط ہو جو بدکار ہو، شرابی ہو، ایسے وزراء مسلط ہوں جو بدکار اور زانی ہوں، تو اس حکومت کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرنا اور کلمہ حق بلند کرنا، حزب اختلاف کی آواز کو بلند کرنا. امام حسین سب سے پہلے حزب اختلاف کے قائد ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف آواز کو بلند کیا. امام حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے. وہ اگر چاہتے تو لوگوں کو جمع کر لیتے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، جس کو اطلاع مل گئی اگر وہ آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. اطلاع بھی بہت کم لوگوں کو ملی. کربلا کے میدان میں نواسہ رسول جس کو رسول اللہ اپنی گود میں کھلاتے تھے، جن کے لیے سجدہ لمبا کرتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب نماز سے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سجدہ اس مرتبہ بڑا لمبا ہو گیا تھا. کہا کہ وہ حسین کھیلتے ہوئے آ گئے تھے اور میری کمر پر بیٹھ گئے تھے. اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا تو وہ گر جاتے، ان کے چوٹ لگ جاتی. اللہ اللہ. وہ نواسہ رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گرنا گوارا نہیں تھا. میدان کربلا میں ان کی ناش گر رہی تھی، ان کے جسم پر تیروں کے نشان تھے. یہ کن لوگوں نے تیر مارے تھے، کن لوگوں نے پانی بند کیا تھا. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. وہ کوئی بھارت سے نہیں آئے تھے، وہ روما سے، عیسائیوں کے شہر سے نہیں آئے تھے. وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ وہیں کے مسلمان تھے جو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ لوگ تھے جو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے. نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے امام حسین کی طرف تیر کا نشانہ لیتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. وہ کتنا بڑا شقی القلب ہوگا کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو کہ جس کا زمین پر گرنا حضور کو گوارا نہیں تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے تیر پھینک رہے تھے. وہ لوگ تیر پھینک رہے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. یہ مسلمان نہیں تھے، یہ وہ مسلمان تھے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی جنہیں دیکھ کے شرمائے، ہندو جنہیں دیکھ کے شرمائے. وہ مسلمان کہاں کے مسلمان تھے؟ ان مسلمانوں نے گھیراؤ کیا. یزیدی لشکر نے امام حسین کا گھیراؤ کر لیا اور کہا ہم آپ کو پانی بھی پینے نہیں دیں گے. لیکن سبحان اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے تھے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے متعلق لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ وہ واقعی ان کو پینے کو پانی نہیں دیا گیا تو وہ پانی سے محروم رہے. ایسا نہیں تھا.
میں اصل واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایسا نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا، یعنی واقعہ تو تھا کہ انہوں نے پانی بند کر دیا، لیکن جب خیمے کے اندر لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ پیاس بڑی شدید ہے اور پانی لشکر یزید نے بند کر دیا، دریا پہ سے جو پانی لینے جاتا ہے اس پر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نواسہ رسول نے زمین پر پیر مارا، جب زمین پر پیر مارا تو زمین سے چشمہ نکل آیا، لیکن آپ نے فرمایا